عالمی منظرنامے کی طرف چلیں گے جس میں جو جنگ ہے ایران امریکہ اسرائیل کی وہ جاری ہے، لیکن اہم سوال یہ تھا کہ اس میں اسلام آباد کی کاوشیں کہاں تک پہنچی۔ اس سلسلے میں ہمیں تھوڑی تھوڑی کلیئرٹی ملنا شروع ہو گئی ہے۔ ابہام اس وجہ سے پیدا ہوا کہ کچھ میٹنگز کا حوالہ دے کے کہا گیا کہ کچھ صحافیوں کو بریف کیا گیا اور انہیں بتایا گیا ہے کہ مذاکرات کے معاملے میں کہاں گڑبڑ ہوئی یا پرابلم ہوئی یا مذاکرات کیوں کامیاب نہیں ہو سکے، مکمل نہیں ہو سکے، اور ایفرٹس کیا کیا کی گئی۔ اس سلسلے میں یہ نیریٹو پھیلنا شروع ہوا کہ جے ڈی وینس نائب صدر امریکہ کے وہ اسلام آباد 2 بار آنے کو تیار تھے، لیکن ایران کی تاخیر کی وجہ سے مذاکرات مؤخر ہوئے۔ اس پر ہمیں ایک ٹویٹ نظر آتا ہے ایکس پر، اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی کاوشوں کے بہت شکر گزار ہیں اور ہم نے کبھی اسلام آباد آنے سے انکار نہیں کیا۔ ہم صرف ایک جامع اور پائیدار اختتام چاہتے ہیں اس جنگ کا جو ہم پر مسلط کی گئی، اور آخر میں وہ پاکستان زندہ باد اردو میں یہ نعرہ لگاتے ہوئے بھی ایکس پر نظر آتے ہیں۔ اسی کو ری ٹویٹ کرتے ہیں اور کوٹ کرتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس کلیئرفیکیشن کو اپریشیٹ کرتے ہیں، سراہتے ہیں میرے بھائی عباس اراغچی، ان کو انہوں نے ٹیگ کیا۔ سیٹھی صاحب، یہ پہلے ابہام کیوں پھیلا اور اس کے بعد پھر یہ وضاحت کی ضرورت کیوں پڑی؟ میرا خیال ہے اس میں کچھ سوشل میڈیا کا بھی رول ہے، اسپیشلی انڈین سوشل میڈیا، جن کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی آبجیکشن کریٹ کیا جائے یا درار ڈالی جائے بٹوین پاکستان اینڈ ایران، کیونکہ انہیں بڑی سخت تکلیف ہے کہ پاکستان وہ رول ادا کر رہا ہے جو ان کا خیال تھا انڈیا کو ادا کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، تو اس لیے پہلے تو یہ کہ پہلی یہ خبر آئی کہ جی اور یہ ہماری طرف سے بھی کچھ تھوڑی بہت لیکنگ ہو رہی تھی کہ بات چل رہی ہے اور ایران سے بھی شاید کچھ لوگ آ جائیں اور امریکہ سے بھی کچھ لوگ آ جائیں۔ پھر امریکن اخباروں نے بھی یہ لکھنا شروع کر دیا کہ اسلام آباد میں یہ خبر چل رہی ہے کہ ان قریب کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی اس کے بارے میں، اور باتیں چل رہی ہیں مگر ابھی کوئی کنفرمڈ کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر وہ ہوا یہ کہ میرا خیال ہے آپ نے، میرا یہ ہمیشہ موقف رہا ہے کہ ایران اس وقت کسی قسم کے موڈ میں نہیں ہے بات کرنے کے لیے۔ اگر سیز فائر ہوتی ہے تو وہ امریکہ کو ہیلپ کرے گی، ایران کو نہیں ہیلپ کرے گی۔ اگر اسٹریٹ ہارمز کو کھولا جاتا ہے تو ایران کا اس سے کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہے اور باقی لوگوں کا فائدہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ کسی سٹیج پہ بھی ایران جو ہے وہ یہ سیز فائر کی طرف جائے گا، اور سیز فائر اگر ہو بھی جاتی ہے تو وہ آگے نہیں بڑھے گی۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ٹویٹر کے اوپر یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ خطرہ بھی ہے ایران کو، بہت ایران کے لوگوں کو، کہ اگر وہ جائیں گے پاکستان تو راستے میں اسرائیل جو ہے وہ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اور بھی کوئی مسئلے بن جائیں، کیونکہ اسرائیل تو اسیسینیشنز کر رہا ہے ٹارگیٹڈ۔ پھر یہ سنا ہم نے کہ اسرائیل تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ بات آگے بڑھے، اور اسرائیل جو ہے اس نے وہ صاحب جن کے بارے میں اسپیکولیشن ہو رہی تھی کہ وہ شاید جائیں گے پاکستان ریپرزینٹ ایران، ان کے گھر کے اوپر اسرائیل نے میسائل ماری جس میں وہ تو زخمی ہو گئے مگر ان کی اہلیہ وفات پا گئی، شہید ہو گئی۔ تو پھر مطلب جب یہ ساتھ ہو رہا تھا تو مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایران کسی ٹیم کو بھیجے اور یہ سابوٹاج ہوگا۔ ظاہر ہے اس میں کوشش بڑی تھی ہماری کہ یہ ہو جائے، بیکاز سب کو تکلیف تو ہو رہی ہے نا دنیا کو، اور ہم چاہیں گے کہ امن آئے، سارے یہی چاہتے ہیں، یہی سب کی خواہش ہو۔ اور اس میں اسی لیے ڈار صاحب بھی پھر چائنا بھی گئے تھے اس چیز کو پکا کرنے کے لیے کہ گریٹ پاورز جو ہیں چائنا رشیا وہ بھی یہی چاہتے ہیں، یہ صرف ہماری نہیں ہے کوشش یا خواہش۔ تو مگر میرا خیال ہے ایران کی طرف سے کسی سٹیج پہ بھی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ہم اس مذاکرات میں آئیں گے۔ اسپیکولیشن ہو رہی تھی، باتیں چل رہی تھیں کہ سوچا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، مگر آخر میں ایران نے یہ فیصلہ کیا، یہ نہیں کہ پاکستان ہم نے نہیں جانا، کہ پاکستان کے ساتھ کوئی پرابلم ہے اس لیے ہم وہاں نہیں جانا چاہتے۔ ایک یہ بھی افواہ چلی تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ قطر جائیں ہم، کیونکہ قطر نے ایک زمانے میں نیگوشیشنز کروائے تھے، مگر یہ بھی غلط خبر تھی، یہ بھی کائٹ فلائنگ تھی، یہ بھی غلط خبر تھی، یہ بھی انڈیا والوں نے یہ خبر چلائی تھی کہ قطر والے شاید پاکستان نہیں جانا چاہتا، ایران قطر میں جا کے کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی غلط تھی۔ قطر نے تو واضح کر دیا کہ وہ اب کسی قسم کی نیگوشیشن کا حصہ نہیں بنیں گے، بیکاز آپ کو پتا ہے پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا جب انہوں نے ان کے ہاں تو اسرائیلی نے آ کے دوحہ میں کیا، تو اس لیے وہ تو بہت ناراض ہے، بہت سخت ناراض ہے ود امریکہ اینڈ اسرائیل، تو وہ تو ٹرسٹ نہیں کرتے اب ان کو، اور بڑی سخت لائن لے رہے ہیں وہ ویسے بھی۔ تو اس لیے آئی نیور تھاٹ کہ یہ ہوگا،
بٹ کوشش تھی کہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. اور مگر یہ ایران کا فیصلہ تھا کہ ہم نیگوسیشن ہی نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ ہم جائیں گے ادھر کریں گے, ادھر نہیں کریں گے, ادھر کریں گے. یہ نہیں تھا. فیصلہ یہی تھا کہ ہم نے اس اسٹیج پہ نیگوسیشن نہیں کرنی. وی ڈونٹ ٹرسٹ امریکہ. 2 دفعہ انہوں نے چاقو گھونپا ہے ہمیں, اور اب تیسری دفعہ ہم موقع نہیں دیں گے. اور پھر جب ہم یہ ڈسکشن بھی ابھی ہو رہی ہے تو انہوں نے ہمارا چیف نیگوسیٹر ہے اس کو مارنے کی کوشش کی ہے. تو اگر ہم جائیں گے یہاں سے تو راستے میں پتہ نہیں کیا کر دیں گے ہمارے ساتھ. یہ ان کو تو ٹرسٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. تو آئی تھنک دیٹ واز دا سچویشن. اینڈ آئی تھنک وہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ساری کنٹروورسی کو ایرانین فارن منسٹر نے کلیئر کر دیا کہ پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. اس کا پاکستان نے یہ انیشیٹو لیا تھا, یہ بڑا اچھا انیشیٹو تھا. وی آر تھینکفل ٹو پاکستان فار دس. ان کی خواہش, ہمیں احساس ہے اس بات کا, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ کوئی نیگوسیشن نہیں ہو سکتی. ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم ان کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, کوئی اعتماد نہیں. سو پاکستانی ایفرٹس, کیا پاکستانی سفارتکاری جاری ہے, اس میں پیش رفت ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے اب تو ظاہر ہے, جب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ وہ پیش رفت تو ہو رہا ہے, مگر اب 2 دن رہ گئے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 تاریخ دی ہوئی نا جی کہ 6 تاریخ, تو وہ 6 تاریخ تو سر پہ آ گئی ہے نا جی. تو اب میرا خیال ہے اب اور کوئی نیگوسیشن مشکل لگتی ہے مجھے. لاسٹ منٹ پہ یا تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ایکسٹینڈ کرے اور کچھ بات آگے بڑھے ایک اور طریقے کے ساتھ, جو کیونکہ یہ دیکھیے یہ 2 دن 1 ہفتے والی بات نہیں تھی. یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو پہلے بھی جو ڈسکشنز ہونی ہیں وہ ایک اور لیول پہ ہونی پڑے گی, جو اتفاق کرنا پڑے گا کہ ہم آئیں گے تو کون سی چیزیں ہیں جس پہ اتفاق ہے اور کون سی چیزیں جو ہم نے آگے بڑھانی ہے. اب اس کے اندر ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ایران کے ایک ایکس فارن منسٹر نے ایک امریکن اخبار کے اندر مضمون لکھا ہے پورا کہ کس طریقے کے ساتھ جی ظریف صاحب نے, ان کی بڑی اہمیت ہے, اور انہوں نے ایک ایسے اخبار میں وہاں لکھا ہے, فارن پالیسی جرنل ہے ان کی, بہت اہم, جس کے اوپر بہت اہم آرٹیکلز آتے ہیں لوگوں کے, بڑے بڑے لوگوں کے. انہوں نے اس کو وہاں لکھا تاکہ پڑھا جائے, دیکھا جائے, امریکن اسٹیبلشمنٹ اس کو پڑھے, جس کے اندر انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں پروپوزل دی ہے اور بڑی فینٹاسٹک ان کی پروپوزلز ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے اوپر تھوڑی سی بات اگر ہو جائے, اگر امریکہ تیار ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ انہوں نے ایسے تو نہیں لکھ دیا نا, اس کے پیچھے ایرانین اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گرین لائٹ دی ہے کہ ہاں یہ پیش کریں اس طریقے کے ساتھ. پاسداران انقلاب کا اپروول ہوگا آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ انآفیشلی, یہ باتیں آفیشلی تو نہیں ہوتی نا, اسی لیے کسی کے ذریعے کروائی جاتی ہیں. یہ ڈسکشن کے لیے ایک ٹیبل کے اوپر ایجنڈا ہوتا ہے. اب اگر اس ایجنڈے کے اوپر پاکستان اور امریکہ بیٹھ کے کام کریں اور ایران کریں بیہائنڈ دا سینز, تو بات آگے ہفتے 10 دن 20 دن میں بن سکتی ہے. یہ نہیں کہ بن نہیں سکتی, مگر یہ جلدی نہیں بنے گی, بیکاز جو ڈیمانڈز ہیں نا امریکہ کے 15 ڈیمانڈز, وہ ان میں سے تو 2-3 ہی ایکسیپٹیبل ہوں گے, باقی تو ایویں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ایران کے جو ڈیمانڈز ہیں ان میں سے میں سمجھتا ہوں 3 موٹے ڈیمانڈز ہیں, وہ تو ماننے پڑیں گے, اس کے بغیر تو بات آگے نہیں بڑھے گی. ایک یہ کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ اب ایران جو ہے اس کو کنٹرول کرے گا, اس کو آپ کے حوالے نہیں کرے گا, بہت ہو گیا یہ, وہ تو ان کا ایک ان کے پاس ہتھیار آ گئے. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ سفر کیا ہے ایران میں, عوام نے بھی سفر کیا ہے, ایران کی ریاست نے سفر کیا ہے, اس کے لیے آپ کو ریپریشنز دینے پڑیں گے, پیسے دینے پڑیں گے, اور سارا جو نقصان آپ نے کرایا وہ پورا کرنا پڑے گا آپ. ایسے نہیں کہ جی چھوڑ جائیں اور چلے جائیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے دفاع کے لیے اگر انہیں میسائل ٹیکنالوجی چاہیے تو وہ اپنے رکھنے جائیں گے, وہ کبھی نہیں دیں گے اپنی میسائلز. ان کو اپنے نیوکلیئر سے وہ تیار ہے ہٹنے کے لیے, مگر اب میسائل تو آپ کے نہیں چھوڑیں گے نا, وہ پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا ان کے پاس. تو میرا مطلب ہے کہ انہوں نے تو اس قسم کی بات کی ہے جو کہ بڑی ریزنیبل بات ہے, اور اس کے اوپر اور بات آگے بڑھنی چاہیے اب.